ناظرین اور پیارے بچوں، خندش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو کو فروغ دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، کچھ سالوں میں مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ اکثر ہمارے کانوں پر یہ خبر پہنچتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی یا فلاں لڑکی نے کورٹ میرج کر لی۔ ان معاملوں میں امت مسلمہ میں تشویش کا ماحول پایا جانا ایک فطری چیز ہے۔ اردو کے معروف صحافی نازش ہما قاسمی نے اپنے مضمون میں اس رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں ملک بھر میں ہزاروں مسلم دوشیزائیں ارتداد کا شکار ہوئی ہے۔ کچھ عرصے سے مسلم دوشیزاؤں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کی عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ان سے شادیاں کر کے کچھ وقت کے بعد ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ انہیں طلاق دے کر بے آسرا چھوڑا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ دوشیزہ نہ تو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے قابل رہتی ہے اور نہ ہی سماج میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی ہیں۔ ایسی دوشیزائیں یا تو بھیک مانگ کر زندگی گزار رہی ہے یا پھر خودکشی جیسے بزدلانہ اقدام اٹھا رہی ہے۔ ان کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے فرقہ پرست تنظیمیں مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لاہ عمل نہیں ہے۔ لیکن ایسے ماحول کو دیکھتے ہوئے جامنیر کے علماء کرام تقریباً 2 مہینے سے شہر میں ایک مہم چلا رہے ہیں، بیٹی بچاؤ ارتداد کے دہانے سے، جو کہ شہر میں ہر گلی ہر نکڑ پر کارنر میٹنگ لے رہے ہیں۔ عوام کو اور مسلم لڑکیوں عورتوں کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلامی طرز پر زندگی کیسے گزاری جائے، اسلامی لباس اور نقاب پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر عورتوں سے مائک کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کو بازار جانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ کام مردوں کا ہے۔ مرد کو ہی چاہیے کہ وہ گھر میں لگنے والی تمام اشیاء گھر میں لا کر دے۔ لڑکیوں کو موبائل کے بے جا استعمال سے روکا جائے۔ اسکول کالج میں خود لڑکیوں کو والد یا بھائی چھوڑنے کے لیے جائے تاکہ کوئی ہماری بہن بیٹی کی جھوٹی محبت میں پھنسا کر اس کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ بیٹی بچاؤ ارتداد کے دہانے سے اس مہم کو کامیاب بنانے میں جامنیر شہر کے مولانا عمران مظاہری صاحب، مولانا شکیل صاحب، عرفان صاحب، حافظ عرفان صاحب، مفتی رحوق صاحب، حافظ رئیس صاحب اور دیگر علماء کرام اور نوجوانوں نے جامنیر کافی محنت کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ہمارے گھر میں دینی ماحول بنائیں، بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اس ارتداد کا شکار نہ ہوں۔ خاص طور سے بچیوں کی تربیت پر خاص طور سے دھیان دیں، کیونکہ یہی بچیاں مستقبل کی مائیں ہیں۔ ان کی گود میں ملت کا مستقبل پرورش پائے گا۔ اگر ہم نے بچیوں کی اچھی تربیت کی تو اس کے بہتر نتائج ہمیں زندگی میں دیکھنے کو ملے گے اور اس کا بہترین اجر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائیں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔